اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 ہے، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور رحم دلی سے ان کے لیے خاکساری کا پہلو جھکا دے، اور کہہ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا۔ یہ جو مضمون چلا آ رہا تھا پچھلی آیت کا، جہاں پر اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ ماں باپ کے لیے تمہارا اچھا سلوک ان کے لیے ہی نہیں، خود تمہارے لیے بھی باعث نجات ہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نہ صرف یہ کہ تمہاری ذمہ داری ہے، بلکہ یہ تمہارا فریضہ ہے، اور یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ فرض تم پر عائد کیا ہے، اور یہ ذمہ داری تمہیں سونپی ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ان کے ساتھ ترش روئی سے پیش نہ آؤ، انہیں جھڑکو نہیں، انہیں ڈانٹو نہیں، اپنے چہرے کو نہ بناؤ، اور ان سے لطف اور الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور احترام اور ادب کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ جو باتیں کہی گئی تھیں، اسی کے آگے کی یہ آیت ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ یہاں پر لفظ جناح کا استعمال کیا گیا ہے۔ جناح کہتے ہیں بازو کو، ہاتھ کا یہ جو بازو ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، جو پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں ان کو بھی جناح کہتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جناح الذُّلِّ یعنی خاکساری کے ساتھ، من الرحمہ رحمت کو، یہ ایک ایسی تشبیہ دی گئی ہے جس طرح ایک پرندہ، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ اپنے بچوں کو دھوپ سے یا پانی سے یا سخت ہواؤں سے بچانے کے لیے ان کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے، اور ان کو ہر سرد و گرم سے اور ہواؤں سے اور تیز بارش سے انہیں بچاتا ہے۔ اس طریقے سے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ماں اور باپ کو اپنی پناہ میں رکھو، اور ان کے اوپر اپنی محبت اور احترام اپنا انڈیل دو، اور ان کے اوپر یہ اپنی پوری محبت کی ان کا سایہ کر دو ان کے اوپر، اور ان کو بالکل اس کے اندر رکھ لو۔ جس طرح ایک پرندہ رکھتا ہے اپنے بچوں کو اور ان کو بچاتا ہے، اس طریقے سے تم ماں باپ کے ساتھ احترام اور ادب سے پیش آؤ، اور ان کو ہر تکلیف سے بچاؤ، ہر پریشانی سے بچاؤ، ہر مصیبت سے بچاؤ، اور ان کی ہر ضرورت کا تم خیال رکھو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ من الرحمہ، رحمت کے ساتھ، لطف کے ساتھ، یعنی ماں باپ کے ساتھ جب تم سلوک کر رہے ہو تو ان کو بوجھ مت سمجھو، ان کو باعث پریشانی مت سمجھو، اپنی ناک بھاؤں مت سکوڑو، بلکہ ان کی خدمت بجا لاؤ اور اچھے طریق پر بجا لاؤ۔ یہ سوچ کر بجا لاؤ کہ یہ جو ہم خدمت کر رہے ہیں یہ ہمارا فریضہ ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے اور ماں باپ نے ہماری جو خدمت کی اور ہر طریقے سے ہمارے لیے وہ ایک ڈھال بن گئے، اور سرد و گرم سے ہم کو بچایا، ہر پریشانی سے ہم کو بچایا، اب یہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، ہم جوان ہو چکے ہیں، یہ کمزور ہو چکے ہیں، اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ الفت سے پیش آئیں، محبت اور احترام سے پیش آئیں، لہٰذا ان کو بوجھ نہ سمجھا جائے۔ یہاں پر اس آیت کا پیغام ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کو اپنے اوپر بوجھ مت سمجھو، یہ تمہارے لیے بوجھ نہیں بلکہ تمہارے لیے باعث رحمت ہیں۔ تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے ہو کہ جو تم ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، دونوں کی یا دونوں میں سے جو بھی تمہارے پاس موجود ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک، اگر کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہے اور ایک موجود ہے، ماں ہوں یا باپ ہوں، اگر تم ان کی خدمت کر رہے ہو تو اس خدمت کے نتیجے میں تم پر اللہ کی کس قدر رحمتیں اتر رہی ہیں، کس قدر برکتیں اتر رہی، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو صحیح روایت میں ہے، وہ یہ کہ تین لوگ ایک مرتبہ کہیں چلے جا رہے تھے، اور ناگاہ پانی برسنے لگا، موسلا دھار بارش ہونے لگی، اور وہ بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی ایک غار تھی اس کے اندر چلے گئے، اور ہوا یوں کہ اچانک ایک چٹان اوپر سے گری اور غار کے منہ پر آ کر وہ رک گئی، بند ہو گئی۔ اب جو یہ چٹان بند ہوئی تو وہ لوگ بہت پریشان ہوئے، اور ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اب ہم کیا کریں، کیا چیز کریں۔ لہٰذا ان تینوں نے یہ آپس میں طے کیا کہ ہم کچھ ایسا کریں گے کہ اللہ رب العزت سے اپنے نیک اعمال کا
واسطہ دے کر ہم دعا کریں. ہم میں سے جس نے جو بھی نیک عمل کیا ہو اس کا ہم واسطہ دیں، اور واسطہ دے کر اللہ رب العزت سے ہم یہ طلب کریں کہ پروردگار یہ جو مصیبت ہمارے اوپر آ گئی ہے وہ یہ مصیبت جو ہے یہ دور ہو جائے. اب موت بالکل سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی ان کو. اس وقت انہوں نے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنی نیکی کا واسطہ دیا اللہ رب العزت نے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں بکریاں چراتا تھا اور ان پر ہی ان کی روزی کا سہارا تھا. میں شام کو بکریاں لے کر گھر آتا تھا تو دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں لاتا تھا. جب وہ پی چکتے تھے تب میں اپنے بچوں کو پلاتا تھا. ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں بکریاں چرانے کو دور نکل گیا. جب میں لوٹا تو میرے والدین سو چکے تھے. میں دودھ لے کر ان کے سرہانے کھڑا ہوا، مگر میں نے ان کو جگایا نہیں کہ ان کی راحت میں خلل نہ آ جائے، اور نہ میں وہاں سے ہٹا کہ پتہ نہیں کس وقت ان کی آنکھیں کھلیں اور وہ دودھ طلب کریں. میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، مگر مجھے گوارا نہ تھا کہ میرے والدین سے پہلے میرے بچے شکم سیر ہوں. میں اسی طرح پیالے میں دودھ لیے رات بھر ان کے سرہانے کھڑا رہا اور وہ آرام کرتے رہے. اے میرے مالک، میرے معبود، اگر تجھے معلوم ہے کہ میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے تو اس غار کے منہ سے اس چٹان کو ہٹا دے. یہ دعا اس کا کرنا تھا کہ چٹان کو خود بخود جنبش ہوئی اور غار کے منہ سے تھوڑا سرک گئی. اس کے بعد باقی دو مسافروں نے بھی اپنی دعا کی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور جس وقت وہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کی کس قدر رحمتیں اس کے اوپر برستی ہیں. جس وقت وہ دعا کر رہا ہوتا ہے کس قدر اللہ رب العزت کا انعام اور اکرام اس کے شامل حال ہوتا ہے. اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، اور آخرت میں اس کے لیے نیکیوں کا ایک ذخیرہ تیار ہوتا ہے. تو دنیا میں ماں باپ کا وجود باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے. ماں باپ کی جو دعائیں ہیں وہ انسان کے لیے ایک ڈھال کی حیثیت رکھتی ہیں. اب یہ فرمایا گیا کہ تم اللہ سے یہ دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر اس طرح سے رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے. یعنی جس طرح سے ماں باپ نے میری پرورش کی، خالص ہو کر، مخلص ہو کر، بلا غرض کے. ان کو کوئی واسطہ نہیں تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہم سے آگے میرا بیٹا یہ نکل جائے. اپنی پریشانی کو بھول کر تمہاری خوشیوں کا، تمہاری راحت کا وہ سامان کرتے تھے. بلا غرض وہ تم کو پروان چڑھاتے تھے. تو اے میرے پروردگار، آج وہ دن آ گیا ہے کہ میں ان کی خدمت صحیح سے کر نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے. تو اے میرے پروردگار، آپ بہترین بدلہ دینے والے ہیں جو آدمی کو بہت زیادہ بدلہ دیتے ہیں. تو اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی تھی. یہ دعا کرنا لازم ہے زندگی میں بھی اور ان کے انتقال کے بعد بھی. یہ جو دعا ہوتی ہے، یہ دعا کرنا اللہ رب العزت نے یہ دعا سکھائی ہے. یہ بندے کے اوپر لازمی ہے کہ وہ یہ دعا کرے، اللہ رب العزت سے دعا کرے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے کہ ہم نے جو خدمت کی ہم اس کی خدمت کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، ماں باپ کی ہم خدمت صحیح سے کر نہیں پا رہے ہیں. تو اے میرے پروردگار عالم، اے میرے رب، اے میرے معبود، تو ان کے اوپر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا. اور یہ جو لفظ کہے گئے جیسا کہ بچپن میں رحم فرمایا، اس سے وہ ایک اپنے بچپن کو یاد کرے، اپنے ان ایام کو یاد کرے جب وہ محتاج تھا، پریشان تھا، اور ماں باپ نے کس قدر اس کے لیے قربانیاں دی، ماں باپ نے کس قدر اس کو پالا، کس محبت کے ساتھ اس کو پالا اور پروان چڑھایا. اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالا لیکن اپنی اولاد کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کی. اپنے آپ کو برداشت کیا، اپنے لیے انہوں نے چیزوں کو برداشت کیا، لیکن تمہارے لیے انہوں نے وسعتیں کھول دیں، راحتیں کھول دیں. جو بن پڑا انہوں نے تمہارے لیے کیا. لہٰذا آج یہ وقت ہے کہ تم ان کو آگے بڑھ کر ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کرو، کہیں تم سے کوئی گستاخی نہ ہونے پائے. اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا ہے اگر ماں باپ کی ناراضگی ہوتی ہے، اللہ رب العزت خوش ہو جاتا ہے اگر ماں باپ خوش ہوتے ہیں. اچھا، اس آیت کے اندر آگے چل کر اور بھی باتیں بیان کی گئی ہیں. یہ بھی بات بیان کی گئی آیت نمبر 31 کے اندر بھی باتیں آئیں گی کہ اگر ماں باپ جو ہے وہ پریشان کرنے والے ہوں تو پھر ان کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوگا. اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، ماں باپ کو بھی نصیحت کی ہے، بچوں کو بھی نصیحت کی ہے، لیکن بچوں کو زیادہ نصیحت کی ہے. اب آپ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے. جو گزشتہ آیت کی تفسیر میں یہ بات عرض کی گئی تھی
قرآن پاک کے حوالے سے بتائی گئی تھی، جو سورہ لقمان اور سورہ عنکبوت میں اس کا ذکر کیا گیا کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہیں، ماں باپ مشرک بھی ہیں، پھر بھی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ مت کہنا کہ میں کیا کروں، میرے ماں باپ تو کافر ہیں، میرے ماں باپ تو مشرک ہیں، میرے ماں باپ تو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، انہوں نے میرے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں مت کرنا، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اپنے ذہن میں مت لانا۔ تم کو یہ حکم دیا گیا ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ماں باپ کے ساتھ تم نے اچھا سلوک نہ کیا اور ان کے ساتھ احترام اور محبت سے پیش نہ آئے اور اپنی نرمی کے بازوؤں کو ان کے لیے جھکا کر نہ رکھا اور ان کے لیے دعائیں نہ کرتے رہے، بلکہ تم نے ان کو پریشان کیا، ان کو زد و کوب کیا، یا ان کو تکلیف پہنچائی، یا ان کے آرام کا خیال نہیں رکھا، ان کو پریشانیوں میں ڈالا، تو تم یہ یاد رکھو کہ اللہ المنتقم ہے، وہ تم سے انتقام لینے والا ہے، تمہیں سزا دینے والا ہے، تم پر عذاب نازل کرنے والا ہے۔ لہذا تم کبھی خوش نہیں رہ سکتے ماں باپ کو ناراض کر کے۔ اور یاد رکھنا کہ پھر اللہ رب العزت کا جو قہر نازل ہوتا ہے اور اس کی جو پکڑ نازل ہوتی ہے وہ بہت شدید ہوتی ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی۔ لہذا اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی بھی طرح سے تم ماں باپ کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ تمہارے ذہن میں شیطان نے اگر کوئی وسوسہ ڈالا ہو تو اس وسوسے کو نکال کر پھینک دو، صرف اللہ کا حکم اپنے سامنے رکھو اور یاد رکھو کہ اللہ نے تمہارے ذمے یہ کیا ہے، تم پر یہ فرض کیا ہے، اپنی عبادت کو فرض کرنے کے بعد تمہارے اوپر یہ بھی فرض کیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔